لہریں بن رہی ہیں، اتنا شیشے کا چمکدار. تو وہ جو ہے نا اس نے کیا کیا، فلما رأتہ حسبتہ لجۃ. اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں تو اچھا گھر بنانا، اچھا ڈیکوریٹ کرنا گھر کو، لائف اسٹائل کو ذرا لگژری بنا لینا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. کوئی صوفی وہاں پر ہوتا نالائق ٹائپ کا صوفی، وہ پہلے تو حضرت سلمان کے ملکہ سبا کی اس سے بات چیت پر اس کو اعتراض ہوتا، ایک آپ نامحرم سے بات کیوں کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. دوسرا اعتراض اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے تخت مخت، آپ نے بھی تخت بنایا ہوا، آپ کا اتنا عالی شان تاج ہے، اور یہ آپ نے اتنے خوبصورت فرش بنائے ہوئے ہیں، ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں فرش کے اوپر، اور ایسا خاندانی فرش کے دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، پانی لگ رہا ہے. اس زمانے میں ایسا شیشہ بنا لینا کہ پانی لگے، وہ تالاب لگے، یہ کیا بھائی، آپ کو تو ایک جھونپڑے میں رہنا چاہیے، ایک پرانے سے بوسیدہ کپڑا پہن کے اللہ اللہ کرنا چاہیے، یہ کیا بھائی. جب اللہ نے وسائل دیے ہیں تو یہ بھی بولو ٹھیک، اور جب نیت اچھی ہو تو اور زیادہ ٹھیک. نیت کیا ہے بھائی، دنیا پہ جو روب اور دبدبا پڑے گا وہ جھونپڑے دیکھ کے نہیں پڑے گا، وہ اسی دنیا کا اسٹائل یہی ہے. لینڈ کروزر میں کسی کے ہاں رشتہ لینے جاؤ فوراً ملے گا، گدھے پہ بیٹھ کے جاؤ گے کیا خیال ہے، ملے گا؟ تو جب رشتہ نہیں ملتا بھائی گدھے پہ بیٹھ کے جانے میں، تو کوئی حکومت آپ سے کیسے تسلیم ہو جائے گی آپ کے سامنے؟ وہ لے کے میدان میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو اسی وجہ سے ہمارے نبی نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. جب کوئی وفد ہمارے نبی سے ملنے آتا تو آپ اپنے لباس کو چینج کرتے، اچھا لباس پہنتے، اپنے بالوں میں کنگھی کرتے. اور پھر جو دوسرے ملکوں میں آپ سفیر بھیجتے نا مذاکرات کے لیے، ان کی پرسنالٹی بڑی زبردست تھی. جتنے سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے لیے بھیجے ہیں، ان میں مفسرین کہتے ہیں دو چیزیں قدر مشترک تھیں. ایک ان کی پرسنالٹی، خوبصورت بہت تھے، قداور تھے. دوسرا بلاغت بہت تھی، بات کرنا جانتے تھے، آواز اچھی تھی، بات بہت اچھی، کیونکہ اس سے بڑا اچھا میسج جاتا ہے. اب کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا جو ہکلا رہا ہے وہاں جا کے ہے بھائی، یا اس کی پرسنالٹی نہیں ہے، تو اس سے امیج اچھا نہیں پڑتا. یہ جو تھے رضی اللہ عنہ، یہ بھی سفیر تھے دوسرے ملکوں میں. یہ اتنی پرسنالٹی، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان پر مدینہ آنے پر پابندی لگا دی، اور کہا اگر مدینہ آئیں تو چہرہ ڈھانپ کے آئیں، کیونکہ بہت سی عورتوں کو ان کو دیکھ کے فتنہ ہونے لگا تھا. یعنی مدینہ آتے نا تو جن عورت کی ان پہ نظر پڑتی اس کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ یہ کوئی ان پہ فریفتہ نہ ہو جائے، عاشق نہ ہو جائے. ایسی خوبصورت پرسنالٹی نبی نے روم اور کسرا کے بادشاہوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، ان کے پاس بھیجتے تھے. تو جب محل میں داخل ہوتے ہوں گے اور نبی کا پیغام پہنچاتے ہوں گے تو وہ غور سے سنتا ہوگا کہ نہیں سنتا ہوگا. تو دنیا اسباب کا ہے نا. ہاں دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں. حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر نہیں بنایا لیکن مؤذن بنایا. ان کو بتایا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کہاں سنتا ہوں میں؟ جنت میں. تو شکل کی وجہ سے آخرت میں کوئی وہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں، اور نبی نے بھی ان چیزوں کا خیال کیا ہے. دیکھو ہمارے آرمی میں اصول کیا ہے کہ ISSB کلیئر کرنے میں بندے کی پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے. یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو بڑا ٹھیک قانون ہے کہ بھائی جو آفیسر ہوگا نا اس کا کم از کم اتنا قد ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ آفیسر کی پرسنالٹی نہیں ہے، پرسنالٹی اس کے ماتحت کی ہے، تو ماتحت بولے گا میرے سے تو 3 فٹ تو میرا فوجی آفیسر تو 3 فٹ کا تو آفیسر ہے میرا، میں اس کو 1 ٹھڈا ماروں یہ 6 کلابازی کھا کے وہاں گرے گا. وہ اطاعت نہیں کرے گا. اطاعت انسان ہمیشہ کس کی کرتا ہے؟ جو آپ سے برتر ہو. یہ انسان کی نیچر ہے. تبھی تو عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا نکاح اس سے برتر میں ہونا چاہیے، اس سے کمتر میں. یہ اسلام کا حکم ہے کہ عورت کا نکاح اس کے پیرالل یا اس سے افضل میں ہو، اس سے کمتر میں نہ ہو، کیونکہ شوہر سر کا تاج ہے. وہ عورت اس کی اطاعت کرے گی. اگر عورت یہ کہے گی کہ یہ تو مجھ سے بھی کمتر ہے تو وہ اس کو اپنا سر کا تاج نہیں بنائے. اگر PhD لڑکی کی شادی دوسری کلاس میں بھاگے ویسے کر دیں گے، میٹرک میں بھاگے ویسے کر دیں گے، تو وہ لڑکی ذہنی طور پر اس کو اپنا میاں بولو نا نہیں مانے گی. بے جوڑ کی شادی تبھی تو پھر طلاقیں ہو رہی ہیں. یا تو وہ پھر کوئی اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جو اس کے عیب کو چھپا دے. میٹرک فیل ہے، بھاگا ہوا ہے، لیکن
کوئی دوسری خاصیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسا خوبی ہو جو اس کے عیب کو کی تلافی کرے. اگر عیب ہی ہیں پھر وہ جوڑ کی شادی نہیں ہے. تو اس کے یہ اسلام نے بھی ان چیزوں کا بڑا حکم دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس اسلام پر عمل کرو تو بس چھوڑ دو دنیا کے سارے اصول, بس مکھنچوؤں کی طرح زندگی گزارو, ایسا نہیں ہے. تو خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. تو وہ سفیروں کا نا, ہاں تو وہ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان نے کہا یہ تخت, یہ جو ہے نا یہ فرش, اس پہ آؤ, محل میں داخل ہو. تو ملکہ سبا نے کہا یار یہ تو پانی ہے, تالاب ہے یہاں, اس میں کیسے چلوں گی. تو کشفت عن ساقیہا, اپنی جو بھی شلوار تھی, جو بھی ازار تھا, جو بھی ساڑی تھی, کچھ بھی ہوگا, ساڑیاں تو نہیں پہنی ہوں گی, ظاہر ہے ملکہ ہے, شاہانہ لباس ہی ہوگا نا. تو جو بھی لباس تھا اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے تاکہ میرے پاؤں کپڑے گیلے نہ ہو. حضرت سلیمان قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. تو حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے, یہ تالاب نہیں ہے, یہ شیشے کا بنا ہوا فرش, ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے دیکھنے والا اس کو تالاب سمجھتا ہے. اب یہاں ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ خدا کا پیغمبر ہے, ابھی اس نے مجھے تخت دکھا دیا وہاں سے یہاں, اور یہ ایسا فرش تو دنیا میں کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. اس نے یہ نہیں کہا مجھے پتا ہے, یہ دل میں سوچا ہوگا. لوگ پھر کہہ رہے تھے یہ باپ کا لفظ کہاں ہے قرآن میں, دکھاؤ بھائی. تو ہمارا بھی تو کچھ اسٹائل ہے نا بات سمجھانے کا, ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے سمجھائیں گے نا. تو ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ تو ممکن واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. تو فوراً کہنے لگی قال ربی انی ظلمت نفسی. اب دیکھو حضرت سلیمان سے خطاب نہیں کر رہی, اب کس سے خطاب کر رہی ہے, اللہ سے. یہ بھی اس کے خاندانی ہونے کی دلیل, کیونکہ ان کو یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ یہ نہیں کر رہے, اللہ کر رہا ہے مجھے سمجھانے کے لیے کہ تو غلط دین پہ چل رہی تھی. توبہ کی اور کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ آج تک میں نے سورج کو سجدہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ایسا خاندانی جملہ ہے, اس سے آپ کو پتہ چلے گا بھائی ایکسٹرا آرڈینری ذہین تھی. اب یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لے آئی, یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اللہ میں نے سلیمان کو نبی مان لیا. اگر یہ کہتی کہ میں نے سلیمان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, سلیمان کو مان لیا, تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ سارے کام کا حکم کون دے رہا ہے. سلیمان تو ایک ذریعہ ہیں, اصل تو آپ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے, اللہ کی بندی بنو. تو اسلام اللہ کے لیے لانا ہے, سلیمان کے لیے نہیں لانا. لیکن اگر سلیمان علیہ السلام کا ذکر بالکل ہی شارٹ ہو جاتا تو یہ ناشکری بھی ہے کہ جو ذریعہ بن رہا ہے ہدایت کا, اس کو اس موقع پر اپنے کلام سے بالکل کیا کر دیا, خارج. تو دونوں چیزوں کی رعایت کر کے اس نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا اور کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے اللہ میں بھی سلیمان کی طرح سلیمان کے ساتھ اس رب پر ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں بھی اس صف میں سلیمان کے ساتھ شریک ہو گئی ہوں, کھڑی ہو گئی. یہ تو پہلے سے تھے, میں بھی ان کی فہرست میں شامل ہو گئی. تو اللہ نے جہاں بھی پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے نا, اکثر نالائق قومیں, اکثر نالائق, اکثر کیا 99.9%. قوم عاد کو دیکھیں, قوم ہود کو دیکھیں, قوم عاد کو دیکھیں, قوم سمود کو دیکھیں, قوم لوط کو دیکھیں, قوم ابراہیم کو دیکھیں, قوم فرعون کو دیکھیں, اصحاب مدین کو دیکھیں, سب تباہ ہوئے ہیں. کچھ قومیں ایسی ہیں جو گنی جا سکتی ہیں جنہوں نے عقل اور شعور کا مظاہرہ کیا, جذباتی پن سے ہٹ کر پیغمبر کی دعوت پہ شعور کے ساتھ غور کرنا شروع کیا. اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی, اللہ نے ان کو عزت بھی دی, اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں لکھ دیا. ملکہ سبا کتنی خوش ہوتی ہوگی, اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل ایک قرآن نازل ہوگا, اللہ کی آخری کتاب, جس میں اللہ میرا تذکرہ کریں گے اتنے اہتمام کے ساتھ. اور حضرت مولانا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم, آپ کے حساب سے, میرے حساب سے نہیں, میں تو ایسے ہی آدمی ہوں, آپ لوگ یہ القاب لگاتے ہیں نا, میں یہ کرتا ہوں تکبر سے بچنے کے لیے. جب لوگ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود مدّ ظلہ العالیہ, تو میں آگے لگاتا ہوں جو ملا کھا لیا. مدّ ظلہ العالیہ کی دو قسمیں, ایک تو سچی مچی کے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ
جو ملا کھا لیا. تو یہ والے ہم دامت برکاتوں میں, تو اس کو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کلام نازل کرے گا اور اللہ میری حکومت کا اور میرے اسلام لانے کا تذکرہ کرے گا. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے, اس کی کھوپڑی کیونکہ صحیح استعمال کی ہے, جذباتیت کا شکار نہیں, اور اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل یوٹیوب کے مفتی طارق مسعود صاحب الفلاحیہ مسجد میں بیٹھ کر میرے خاندانی ہونے کے اتنے ثبوت پیش کر رہے ہوں گے. اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں, اور جو جذبات میں آ کے مخالفت کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگ آخر میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملکہ سبا کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے, لیکن حضرت سلیمان کی 100 بیویاں صحیح بخاری سے ثابت ہیں, تو ایک اور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, 101 ہو گئی ہوں گی. مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جس نے ساری زندگی ایک بیوی رکھنی ہے, وہ دنیا میں دین کا کام بھی کر سکتا ہے. وہ خواتین سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا خواتین بول کے, پھر آخر میں ترغیب دے دی اس نے.